اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اللہ رب تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چلتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے کے لیے جاتی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پر پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے ہی رہ جاتے۔ تب یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے رب تعالیٰ کی، اور یہ اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کسی قسم کی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی سزا میں رب تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ اور یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اونٹنی سے پیار کرتے تھے اور اس کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنی اونٹنی کے دودھ سے مکھن اور گھی نکال کر شہروں میں جا کر بیچتے اور مال کماتے۔ اس طرح وہ لوگ بہت زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھتے تھے کہ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا وہ ساری قوم کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ لوگ پریشان ہوئے، تقریباً وہاں کی بہت سی عورتیں حاملہ تھیں۔ جب ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو رب تعالیٰ کی رضا سے 9 عورتوں نے اپنے بیٹوں کو ہلاک کر دیا، مگر ایک عورت نے، چونکہ اس کا کوئی فرزند نہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو نہ مارا اور اپنے بیٹے کو زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا اور طاقتور اور شہزور نکلا تو وہ 9 عورتیں کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر یقین کر کے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا، لگیں افسوس کرنے اور کہنے لگیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی نکلی، اور جو ان لوگوں کا ایمان حضرت صالح علیہ السلام اور اس اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اب ان لوگوں نے قدار اور ایک اور شخص جس کا نام مسدح تھا کے ساتھ مل کر، اور ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کا مشورہ کیا، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب تالاب کے کنارے جائے گی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ اس آیت کے مطابق کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں۔ دوسرے روز جب اونٹنی پانی پینے کے واسطے تالاب پر گئی تو اس نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا تو قدار بن صالت مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر چلایا اور اسے زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے۔ مسدح بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں تلوار سے کاٹ دیے۔ اونٹنی گر پڑی۔ اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ ان مردودوں نے اس بچے کا بھی پیچھا کیا اور اسے مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو نہ پکڑ سکے۔ وہ بچہ اسی پتھر کے اندر چلا گیا جہاں سے اس کی ماں برآمد ہوئی تھی۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ اگر قوم صالح شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، یہ گناہ کبیرہ صرف شراب پینے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ روایت ہے کہ ایک بدکار عورت کے گھر میں مویشی بہت زیادہ تھے اور اسے اونٹنی کی وجہ سے اپنے مویشیوں کے چارے کے لیے تنگی ہوتی تھی، اور اس نے ان ملعونوں کو اکسایا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ غرض یہ کہ اس واقعے کے 3 دن بعد عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام بے حد رنجیدہ ہوئے، اور رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ کہہ دو اپنی قوم کو۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ تمہاری زندگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا نشانی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے روز تمہارا روپ سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہوگا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔
اور جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ اسی وقت غضب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور تمام کافر اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت اس زور کی چنگاڑ آئی کہ سب کے سب خاک میں مل گئے، رب تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سب سن کر اس وقت اس قوم کے لوگوں نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے کافی تعداد میں روئی دے دی اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ ان کے کانوں تک آواز فرشتے کی نہ پہنچ سکے۔ ان کا خیال تھا کہ آواز اگر کانوں تک نہ پہنچے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی کنویں میں کانوں میں روئی ٹھونس کر جا پہنچے، مگر فرشتے کی ایک ہی آواز سے اسی جگہ سب کے سب 7 قبیلے ہلاک ہو کر جہنم واصل ہوئے۔ اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ اللہ رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی ملک شام میں جا کر رہنے لگے اور کافی مدت کے بعد آپ کا وہیں انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہیں اور آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی بھی وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف چند لوگ ہی تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ قوم کے باقی لوگوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ برائی کو دیکھ چپ نہ رہو اور ہمیشہ سچ کے ساتھ ڈٹے رہو۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار